السلام علیکم. آج 9 بجے میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں سعدیہ سیمسن. کرتے ہیں بلٹن کا باقاعدہ آغاز ایک اچھی خبر سے. فیٹف پاکستان کے کیے گئے اقدامات سے مطمئن ہو گیا ہے. اکتوبر میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا اعلان متوقع ہے. پاکستان سے مزید کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا. فیٹف نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے اس کے دیے گئے تمام نکات پر بھرپور عمل کیا. فیٹف نے پاکستان کے اقدامات کے جائزے کے لیے ٹیم بھیجنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. فیٹف کے مطابق پاکستان کی ٹیرر فائنینسنگ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن میں بہتری آئی. پاکستان نے دہشت گردوں کی لسٹ میں شامل افراد کے خلاف کارروائی کی. منی لانڈرنگ کی تحقیقات میں بھی پیش رفت دکھائی. پاکستان نے 2021 کے ایکشن پلان پر عمل کیا. پاکستان نے 34 آئٹمز پر مشتمل 2 ایکشن پلانز پر عمل کیا. فیٹف پاکستان میں کورونا کی صورتحال بھی مانیٹر کرتا رہے گا. فیٹف پہلی فرصت میں پاکستان کے دورے کے لیے ٹیم بھیجے گا. ہنا ربانی کھر نے فیٹف اعلامیہ کے بعد پاکستان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دونوں ایکشن پلانز کو مکمل کیا. بین الاقوامی برادری نے ہماری کاوشوں کا اعتراف کیا. یہ کامیابی 4 سال کے کٹھن سفر کا نتیجہ ہے. پاکستان اس مومنٹم کو جاری رکھنے کا عزم رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں گرے لسٹ سے نکلنے کا عمل مکمل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 3 دنوں سے پاکستان کا وفد فیٹف پلینری میں شرکت کے لیے برلن میں موجود ہے. پاکستان کے 2018 اور 2021 کے ایکشن پلانز اور ان کی ٹیکنیکل ایویلویشن یہاں پہ کنسیڈر ہوئی. مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ فیٹف نے یونانیمسلی پاکستان کے تمام پوائنٹس پہ، تمام ایکشن پلانز کے پوائنٹس پہ پاکستان کو کلیئر کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی پرفارمنس از اپ ٹو مارک. اس کے ساتھ ہمارا گرے لسٹ سے نکلنے کا پروسیس فیٹف پروسیجر کے مطابق شروع ہوتا ہے اور اس پروسیجر کے مطابق ایک ٹیکنیکل ایویلویشن کی ٹیم پاکستان بھیجی جائے گی. ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ ٹیکنیکل ایویلویشن کی ٹیم اکتوبر 2022 کے پلینری سائیکل سے پہلے اپنا کام اختتام کرے اور ہم نے ان کو انشور کیا ہے کہ وی ول انشور دیئر کمفرٹ، ایز، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اکتوبر 2022 میں یہ ہمارا فیٹف کی گرے لسٹ پہ نکلنے کا پروسیس اختتام پہ پہنچے گا. میں پورے قوم کو یقیناً کنگریچولیٹ کرنا چاہتی ہوں، مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور میں یہاں اکنالج کرنا چاہتی ہوں بے حد محنت اور برننگ دا مڈ نائٹ آئل جو بہت سارے انسٹیٹیوشنز، بہت ساری منسٹریز پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا اور جو کہ میری ٹیم برلن میں میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے ریئلی بہت زیادہ محنت کی. اور آئی تھنک واٹ واز اے پلیجر واز کہ وہ محنت اکنالج ہوئی، ریکگنائز ہوئی اور اب ہم چاہیں گے کہ پاکستان انٹرنیشنل ریگولیٹری سسٹم، فائنینشیل ریگولیٹری سسٹم کا حصہ بن کے اہیڈ آف دا کرو ہی رہے. سو ونس اگین میری طرف سے پوری قوم کو مبارکباد. پاکستان زندہ باد. اس پورے معاملے پر بات کریں گے. پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. فواد صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آتی ہے. یقینی طور پر پاکستان کے لیے یہ بہت خبر ہے، اکتوبر میں پاکستان کا نام FATF کی گرے لسٹ سے باہر آ جائے گا. جی یقیناً یہ ایک پی ٹی آئی کا ایک اور بہت بڑا تحفہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے. جس 4 سال میں ہم نے جو جب فروری میں جب اس سے 2018 میں یہ تحریک انصاف کو جب حکومت ملی تھی تو اس سے پہلے فروری میں نون لیگ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پاکستان کو فیٹف میں چھوڑ گئی تھی. اب اس کے بعد ایک 4 سال کا طویل عرصہ لگا، بڑی محنت کرنی پڑی. ایک فیٹف ٹاسک فورس بنائی گئی، ہمارا نظر صاحب اس کے سربراہ تھے. اس میں تمام اداروں کا جو انپٹ شامل تھا اور اس سے یہ الحمدللہ اب یہ اچیو ہوا ہے جو یقیناً پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ زبیر صاحب. کوئی بھی حکومت ہو، ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ایک کشن ہے، بہت بڑا کشن ہے پاکستان کے لیے. اس موقع پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ، سیاسی قیادت کے ساتھ ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کا بھی بہت عمل دخل رہا فیٹف سے نکلنے کے لیے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو ہم نے اقدامات کیے. یہ پوری جو ہے ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو اس کی جو ہے وہ سہرا جاتا ہے ان کے سر. جی ظاہر سی بات ہے
کا کام تو تھا نہیں. ایک دفعہ گرے لسٹ میں آ جائیں تو اس میں جو کنڈیشنز تھیں وہ 30 سے زیادہ کنڈیشنز تھیں جو پاکستان کو پوری کرنی تھی اور پورے انداز سے کرنی تھی جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور ان کا جو اسٹینڈرڈ جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ بہت سخت تھی. لیکن یہ ظاہر سی بات ہے, پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جب ہم کر رہے تھے تو بڑا پریشر محسوس ہوتا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیں اتنے سخت اسٹینڈرڈس پر کیوں نہ رکھنا چاہتی ہے. لیکن یہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر تھا کہ ہمارے بینکنگ سسٹم کو انٹرنیشنل گلوبل اسٹینڈرڈس کے مقابلے میں دیکھا جائے, جس کی وجہ سے ہماری تجارت میں مدد ہو, اور جو ٹیررزم کے حوالے سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم ایکشن لیں ان سب دہشت گرد جماعتوں پر جو کہ آپریٹ کرتی رہی ہیں. میں ظاہر ہے فواد چودھری نے سیاست کی بات کی, پی ٹی آئی کی, سب کا شامل ہے, لیکن میں یہ بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں جب ہم نے دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کی تھی اور یہی چیزیں ہم کہتے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے, تو وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے میاں نواز شریف کے خلاف کتنا بھرپور ایک بیانیہ بنایا گیا کہ جی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اینی ویز یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے, پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہے, اور اللہ کرے جب وہ آن سائٹ وزٹ ہوگا جولائی میں تو اس میں وہ مکمل طور پر اطمینان کا اظہار کریں گے اور پاکستان فائنلی اس سے نکل سکے گا. ڈیفینیٹلی. فواد صاحب, عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ لکھتے یہ ہے کہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. انہوں نے حماد اظہر کے تمام تر جو کام انہوں نے کیا, جس طرح سے انہوں نے کوآرڈینیشن کی ٹیم کے ساتھ, اس کو سراہا بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہی سیڈ کہ ہم تو اس دہانے پر تھے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہونے جا رہا تھا, نہ صرف ہمیں اسے گرے لسٹ پر لے کر آئے اور گرے لسٹ سے بھی باہر نکال کے لے آئے ہیں. تو پی ٹی آئی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے ان ادر ورڈز. ظاہر پی ٹی آئی کی کریڈٹ ہے اور کسی کا تو کریڈٹ ہے ہی نہیں. 4 سال پہلے جب ہم اس پہ فیکٹر گرے لسٹ میں گئے تھے, اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو قوانین تھے پاکستان کے وہ اس طرح کے بنائے گئے تھے کہ ان سے منی لانڈرنگ فیسیلیٹیٹ ہوتی تھی. اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم ہیں اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ منی لانڈرنگ کا کیس بھگت رہے ہیں, اور 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے جو ایف آئی اے نے جس میں ان کو چارج کیا ہوا ہے. سو پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا جو بنیادی ان کا پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ ان کی لیڈرشپ جو کہ خود منی لانڈرنگ جو ہے وہ کر رہی تھی, اس کی وجہ سے انہوں نے قوانین ایسے بنائے کہ جس میں فیسیلیٹیٹ ہو رہا تھا, اور اس سے پھر ظاہر ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے بھی فائدہ اٹھایا. فواد صاحب, آپ اتنے ہائی پروفائل کیس کی بات کر رہے ہیں, فیٹف نے اس کے اوپر اپنی کوئی اظہار تشویش کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جو ہے ان کا ایک اطمینان بخش کارروائی ہے, پاکستان نے تمام تر اقدامات پورے کر لیے. آپ جس ہائی پروفائل کیس کی بات کریں اس کے اوپر تو پھر ان کو بھی سوال اٹھانا چاہیے تھا. یہ تو لاز ہے نا, یہ تو میں لاز کی بات کر رہا ہوں کہ جو لاز بنائے گئے تھے یہ لاز تو پھر ہم نے ٹھیک کیا آ کے. نیب کا لا ہم نے بنایا, پھر ہم نے اینٹی منی لانڈرنگ لا لے کے آئے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب ہم لیجسلیشن کر رہے تھے تو کیسے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو واک آؤٹ کر گئی تھی فیٹف کے لاز سے. اس وقت بھی ہم نے جو ہے وہ پھر وہ اس کو ہم نے جوائنٹ سیشن میں اس کو پاس کروایا تھا. یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو تحریک انصاف کی حکومت اس لیے کر پائی کہ ہماری لیڈرشپ کا منی لانڈرنگ میں انٹرسٹ نہیں تھا. ہمارے لوگوں نے کون سے یہاں سے پیسے باہر لے کے جانے دے, اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ زبیر صاحب ایک چیز میں ذرا کامنٹ کیجئے گا اس پورے پروسیس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے, کیونکہ ہم شروع دن سے یہ دیکھتے آئے کہ انڈیا نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا فیٹف کے اندر پاکستان کو, تو پاکستان سفارتکاری کے میدان میں کس طریقے سے پاکستان نے اس کو ممکن بنایا. ایک دو میں پہلے فواد چودھری صاحب پتہ نہیں کہاں سے بات کو کہاں لے جاتے ہیں, اس لیے جواب دینا ضروری ہے. ہم تو پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ جی وہ پرائم منسٹر منی لانڈرنگ ہے. اگر یہ سب ہوتا اور انہوں نے تو اس کو اچھال کے چھوڑ بچا کے تھک گئے تھے تو پاکستان کو یہاں سے ہٹایا نہ جاتا. تو پاکستان نے اگر کنڈیشنز فلفل کی ہیں تو دیٹ مینس جو پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا آن منی لانڈرنگ اگینسٹ یہ جو ہائی پروفائل کیسز کہہ رہے ہیں یہ کوئی اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں. اب ظاہر سی بات ہے انڈیا چاہتا تھا کہ پاکستان یہاں سے گرے لسٹ سے نہ نکل سکے, وہ پاکستان کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے.
اور آئی ایم شیور انہوں نے بہت کوشش کی ہوگی، لیکن ہماری فورن آفس کی اور تمام لوگ جو ایسوسیٹڈ رہے ہیں اس میں، ان کی یہ بڑی بھرپور کوشش رہی ہے، اور اس کے ثمرات آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور ابھی بھی جو ریپرزینٹ کر رہی تھی ہنا ربانی کر رہی تھی، اینڈ آئی ایم شیور شی مسٹ ہیو پریزنٹڈ پاکستان's کیس ان دا بیسٹ پاسبل مینر ایز ون ایکسپیکٹس فرام ہر. اور یہ ہماری فورن آفس کی، ہمارے انسٹیٹیوشنز کی، ہماری پولیٹیکل پارٹی کی، ہماری حکومت کی، حکومتوں کی، سب کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے. یقینی طور پر سب کے لیے اچھی خبر ہے. آپ کا بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب نون لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. فواد چودھری، آپ نے اپنا پوائنٹ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ کس طرح سے سارا کا سارا کریڈٹ پی ٹی آئی کو جاتا ہے. اس کے لیے بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا آج نیوز کے لیے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں حکومت سندھ کا بجلی کی بچت کے لیے بڑا اقدام. کراچی سمیت سندھ بھر میں رات 9 بجے بازار بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. محکمہ داخلہ سندھ کے حکم نامے کے مطابق تمام شادی ہالز بھی رات 10:30 بجے بند کر دیے جائیں گے. محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے کے مطابق سندھ حکومت نے صوبے بھر میں کاروباری اوقات تبدیل کر دیے. کراچی سمیت صوبے بھر میں کاروباری سرگرمیاں رات 9 بجے کے بعد جاری رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے. اس کے تحت رات 9 بجے تمام بازار، دکانیں اور شاپنگ مالز بند کر دیے جائیں گے. تمام شادی ہالز رات 10:30 بجے بند ہوں گے. ہوٹل، ریسٹورینٹس، کافی شاپس اور کیفے رات 11 بجے بند کرنے کا کہا گیا ہے. میڈیکل اسٹورز، اسپتال، پیٹرول پمپ، سی این جی اسٹیشن، بیکریز اور دودھ کی دکانوں پر فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا. حکومت نے توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے کاروباری اوقات محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے. نئے کاروباری اوقات کا اطلاق آج سے ہوگا، جبکہ یہ فیصلہ 1 مہینے کے لیے کیا گیا ہے. اور اب یہ بتائیں کہ آل کراچی جویلرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے سندھ حکومت کی جانب سے 9 بجے مارکیٹ سے بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ یہ جانتے ہیں کیا کہنا ہے تاجروں کا. ہم جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے کامران شیخ. کامران شیخ، بتائیے گا تاجر کیا کہتے ہیں، کیا تحفظات ہیں ان کے، کیوں مارکیٹس نہیں بند ہوں گی اتنی جلدی؟ جی بالکل، سندھ حکومت نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ مارکیٹس کو 9 بجے بند کر دیا جائے گا. اس فیصلے کو لے کر جب ہم مارکیٹس میں نکلے ہیں تو بازار نے آل کراچی جیولرز ایسوسی ایشن سمیت دیگر جو دکاندار ہیں، جو پتھارے والے ہیں یا پھر جو مارکیٹس کے جو دیگر کام کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. میرے ہمراہ مارکیٹس کے عہدیدار آل کراچی جیولرز ایسوسی ایشن کے وہ بھی موجود ہیں. ان کی جانب بھی بڑھتا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ کس طرح دیکھتے ہیں اس حکومتی فیصلے کو آپ؟ یہ حکومتی فیصلہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی کاروبار نہیں ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا اتنا بحران ہے کہ 2.5-3 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے. صبح 12 بجے 11 بجے اگر مارکیٹ کھلتی ہے اور جلدی بند ہو جاتی ہے 8 بجے، تو اس میں کسٹمر کہاں سے آئیں گے؟ گرمی بہت ہے، اس لیے شام کو ہی کاروبار چلتا ہے. اور کراچی جیسا شہر جو ایک ملٹی نیشنل شہر ہے، وہاں پہ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ 8 بجے بازار بند کر دیا جائے. کچھ اور مزید یہاں پر تاجر اور عہدیدار موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتا ہوں. یاسین صاحب، آپ ہی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں، یہ فیصلہ تو ایک طریقے سے حکمرانوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، لہذا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور اگر ٹائمنگ کی بات آئے تو رات 10 بجے سے 10:30 بجے تک ٹائمنگ یہ کرتے ہیں، تو ہم بالکل اس پہ تیار ہیں. ہم اپنی مارکیٹ ٹائم 10 بجے رات میں بند کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ تقریباً کہیں 7 گھنٹے، کہیں 6 گھنٹے مارکیٹ ایریاز میں چل رہا ہے. تو آپ بتائیں کیسے کاروبار ہوگا؟ پہلی تاجر پریشان ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی طرف آؤں گا. آپ بھی اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں؟ نہیں، یہ فیصلہ تو ہم مسترد کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود مزدور طبقے ہیں یہاں پہ. ویسے ہی مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی ہے، تو میں گورنمنٹ سے یہی چاہوں گا کہ بھائی گورنمنٹ والے جو ہے ہم غریبوں پہ تھوڑا رحم کھائیں. ٹھیک، بہت شکریہ. یہ دیکھیں، یہ آواز تھی تاجروں کی، دکانداروں کی، یہاں کام کرنے والے مزدور طبقے کی. 9 بج چکے ہیں. 9 بجے کے بعد بھی جو ہے وہ مارکیٹس کو انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس حوالے سے انتظامیہ سے مذاکرات بھی کریں گے. جی، تاجروں نے حکومتی اعلامیہ مسترد کر دیا. چیئرمین سندھ تاجر اتحاد جمیل پراچا نے کہا کہ سندھ حکومت کا فیصلہ تاجروں کو دیوار سے لگانے کی گھناؤنی سازش ہے. دکانیں زبردستی بند کروائی گئیں تو روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کیا جائے گا. حکومتی فیصلے سے کاروبار تباہ ہو جائے گا. حکومت پہلے دن میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بند کرے. ایک ٹیکنیکلی بات ہے کہ یہ کوئی بجلی کوئی ایسا فریز کرنے والا آئٹم نہیں ہے کہ آپ نے بچائی اور فریز کر دی، ایسا کوئی نہیں ہے. ٹیکنیکلی میں ایم ڈی کے الیکٹرک سے ملاقات کر چکا ہوں، انہوں نے کہا ایسا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے.
मैं आपको बताऊं, ये बिला वजह ताजिरों को परेशान करने वाली बात है। पहले ही महंगाई, कसाद बाजारी और मंदी ने लोगों की कमर तोड़ के रखी हुई है, ऊपर से ताजिरों पे ये चीज लादी जाती है। ये सिर्फ मुसल्लत करना चाहते हैं हम पे, जो हम कतई तौर पे मुस्तरद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम दुकानें रात 9 बजे बंद कर दें तो आप हमें मुसलसल बिजली दें बिला तातिल। आज ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और ये नोटिफिकेशन निकलने का मकसद ये है कि लोगों में, ताजिरों में और इनमें हुकूमत के दरमियान तफादुम होगा। जगह जगह इन्हें अपनी इस बात को भुगतना पड़ेगा कि हम दुकानें बंद नहीं करेंगे। इस वक्त वो इस पोजीशन में है ताजिर भी कि जिसने भी एहतजाज की कॉल दी, जिसने भी आवाज दी, हम उसके पीछे खड़े हुए होंगे। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एसोसिएशन रिजवान इरफान कहते हैं कि अगर लोड शेडिंग ना हुई तो रात 9 बजे मार्केटें बंद कर देंगे। इफ़ाम और तफहीम से मसला हल होना चाहिए, कोई पकड़ धकड़ नहीं होनी चाहिए। ये दरख्वास्त की थी उनसे कि मार्केटें जो आप 9 बजे बंद करा रहे हैं, इसमें लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर लोड शेडिंग होती है तो हम 9 बजे मार्केटें बंद नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक वादा पूरा किया 9 बजे मार्केटें बंद करने का। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रात 9 बजे मार्केट बंद करें, बशर्ते कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग ना हो। इसके अलावा रेस्टोरेंट और शादी वाले भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने शादी वाले ने बताया था कि हमारे 11 बजे तक के बंद हों और रेस्टोरेंट 12 बजे तक बंद हो, क्योंकि उनके यहाँ लोग ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं जनरेटर, बिजली इस्तेमाल नहीं होती, उस पर भी नुकसान है। इसके अलावा मैं आपको बता चलूँ, ये जो सिलसिला शुरू होगा मार्केटें बंद करने का, इसमें कुछ ग्रेस पीरियड टाइम दिया जाए और इस तरह नहीं किया जाए कि सख्ती जैसे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन आए आके उनको पकड़े बंद करे। इस चीज नहीं होनी चाहिए। आपस में बैठ के अब हम सभी से ये मसला हल करके इंशाल्लाह जो है ये सिलसिला चलेगा। खबरों का सिलसिला जारी है। बुलेटिन में यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। आप आज के साथ रहिए।